ہوتے تھے تو وہاں پر ایک دعوت اسلامی کے بھائی نماز پڑھاتے تھے. تو ایک دن وہ دعوت اسلامی کے بھائی میرے پاس آئے اور وہ جھنڈے کا جو ہمارا علاقہ ہے اس علاقے کے وہ نگران ہے دعوت اسلامی کے. کہنے لگے حضرت میں نے زندگی میں پہلے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی، میں شادیوں وغیرہ پر ناچ گانا کرتا تھا. پھر اللہ نے مجھے الیاس اطہر قادری صاحب کو مرید کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، میں نے ناچ گانے کو چھوڑ دیا، دین کو سیکھا، اب میں مصلی پر کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں. تو میں نے کہا اس میں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا جو خطیب صاحب ہیں وہ مجھے بار بار آر دلاتے ہیں کہ تم مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے، تم تو نچیے تھے، گانا گاتے تھے، ڈانس کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، ویسا کرتے تھے، عورتوں مردوں میں اختلاط کا معاملہ تھا تمہارا. حضرت میرا دل دکھتا ہے، میں توبہ کر چکا. اس وقت سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، اب سمجھ آ گئی، لیکن یہ خطیب صاحب میری جان نہیں چھوڑتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک وقت آیا کہ وہ خطیب صاحب نے اپنی داڑھی مٹوا دی تھی اور گلے میں ٹائی پہن کر کسی خواتین کے کالج میں پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے. تو اس مسجد کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ کی داڑھی خشخشی، آپ کے پیچھے نماز تو نہیں ہوتی. خطیب صاحب کہنے لگے کیا میں کھینچ کے باہر نکالوں؟ تو میں سمجھ گیا یہ اسی چیز کا وبال ہے کہ جو انہوں نے ایک شخص کو اس کے گناہ پر آر دلائی تھی. جب کوئی شخص کسی کو اس کے گناہ پر آر دلائے اور وہ شخص گناہ چھوڑ چکا ہو یا اللہ معاف کر چکا ہو تو وہ شخص اس گناہ میں مبتلا ہو کر دنیا سے جاتا ہے. یہ بات اصولی بات آپ ذہن میں رکھیے. صحابہ کرام سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہوں نے جو معاملہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان تجھے کوئی گناہ ضرر نہیں دے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کنفرم جنتی ہیں، آپ کنفرم جنتی ہیں. جب 7-8 تلواریں لے کر بدر کے مقام پر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی اور اللہ نے اعلان فرمایا اور یہ اعلان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان صحابہ تک پہنچایا گیا. اعملوا ما شئتم، اللہ تم سے ایسا راضی ہو گیا ہے 313 کہ اللہ فرماتے ہیں اب تم جو مرضی کرو اللہ تمہیں جنت نہیں بھیجے گا، اللہ تمہیں جنت میں بھیجے گا. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اعملوا ما شئتم، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے. ہم صحابہ کے لیے ایک لفظ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کبھی آپ نے اس لفظ کا مطلب جانا؟ کچھ خبیث کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ جنتی ہیں، بعضوں کا پتہ نہیں ہے. ہمارا تو تعلق ہے ان لوگوں سے، بدبختوں سے، پڑھتا رہتا ہے، کتابیں دیکھتے ہیں ان کی، تو لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کے لیے تو جنتی ہونے کا کہا جا سکتا ہے جن کا رسول اللہ نے کہا ہے، جن کے لیے نہیں کہا ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے. اگر ان لوگوں نے بخاری شریف غور سے پڑھی ہوتی اور عشق رسول کے ساتھ پڑھی ہوتی تو میں ایک حدیث سے بخاری شریف سے پڑھوں گا اور آج یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا. یہ جو نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس کی اصل میں بخاری شریف سے آپ کو بتا دیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں بھیجے گا اور اہل جہنم جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے خود خطاب فرمائے گا، اے اہل جنت میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے یا اللہ پورے کر دیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں تمہیں ایک ایسا انعام دوں گا کہ اس کے بعد تمہیں کسی اور شے کی ضرورت نہیں رہے گی. یا اللہ جنت بھی مل گئی، تیرے وعدے بھی پورے ہو گئے، اب کون سا انعام پیچھے رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا. یہ جنت سے بڑا انعام ہے. کس سے بڑا انعام ہے؟ یہ بخاری میں ہے کہ جنت سے بڑا انعام ان کو دیا جائے گا. وہ انعام ہوگا اللہ ان سے راضی ہو گیا. جب صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو اب ان کے جنتی ہونے یا نہ ہونے پر کیا بحث ہو سکتی ہے کہ ان کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت سے بڑا انعام دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے اسے اس کا گناہ ضرر نہیں دیتا.
صحابہ کرام کی جو تزکیے کی صورتحال ہے، تزکیہ نفس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے گھر والوں کو پاک کیا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پاک کیا۔ میں نہیں کہتا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں مفہوم بیان کیا ہے کہ صحابہ سے یا اہل بیت سے اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معافی والا معاملہ پہلے سے کر دیا۔ اللہ نے ان کے ساتھ معافی والا معاملہ پہلے سے کر دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اور اگر ان سے کسی سے کوئی گناہ ہو گیا پھر اللہ ان کو پتہ کیسی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، گناہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے کو دیکھو، ان کے منہ کو سونگا جائے، شراب تو نہیں پی یا رسول اللہ۔ 3 بار ان کا یا رسول اللہ مجھ سے یہ عمل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو رجم کر دیا جائے۔ ان کو جب رجم کر دیا گیا، ایک صحابی نے اونٹ کی ہڈی ان کے سر پر ماری تو وہ مثال پا گئے۔ اب صحابہ واپس آئے تو کہنے لگے کہ معاذ کو کیا ضرورت تھی یہ عمل کرنے کی، جہنم میں نہ چل رہا ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے معاذ کو وہ توبہ عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ توبہ پورے اہل مدینہ کو تقسیم کر دی جائے اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ صحابہ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے کئی تقاضوں کے ساتھ تھا۔ بہرحال غزوہ احد کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آپ مقدمہ سمجھ لیجیے اہل سنت کا، اہل سنت صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے لیکن مغفور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، اور اب ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان کے لیے صرف آسان بات کی کہی جا سکتی ہے، ان کے لیے کوئی ہلکا کلمہ نہیں کہا جا سکتا۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، علماء موجود ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اپنے مردوں کا ذکر بھی اچھا کیا کرو، اپنے مردوں کا ذکر بھی اچھے طریقے سے کیا کرو، ان کے خصائص، ان کے کمالات، ان کی نیکیاں، ان کی شان بیان کیا کرو۔ صحابہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی شانیں بیان کی جائیں۔ اچھا، صحابہ کو جب کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی، اللہ نے اس جماعت کو منتخب کر کر اپنے محبوب کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو وہ شرف دیا ہے۔ اور ایک اور بات جو غزالی زمان فرمایا کرتے تھے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے وہ کامل طریقے سے وضو کر کر صرف 2 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اللہ اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ طریقہ بھی میں نے آپ کو مسند ابو یعلا سے بتا دیا۔ تو جب 2 رکعت نماز نفل آپ کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، اور کیا آپ نے سنا نہیں جس نے مقبول حج کیا وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، سارے گناہ ایک طرف، مقبول حج ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا، حج ایک طرف اور مصطفیٰ کا دیدار ایک طرف، وہ کتنی بڑی نیکی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دعا کو دیکھنا، جمال مصطفیٰ پر اپنی نظریں لگا کر بیٹھے رہنا۔ اگر حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر صحابہ صبح و شام مصطفیٰ کی زیارت کر رہے تھے تو اللہ ان کے گناہ کہاں باقی رہنے دے گا؟ کہاں ان کے گناہ باقی رہے ہوں گے؟ اگر کسی سے ہو بھی گیا تو مقبول توبہ کی توفیق ملی، اور توبہ بھی ایسی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر یہ اہل مدینہ کو تقسیم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ میں کیوں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، علماء تو سمجھ رہے ہیں کیوں کی جاتی ہے۔ احد کے مسئلے پر ایک تمہید بنانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہدائے احد کو تو جو مرتبہ دیا سو دیا، وہ صحابہ جو رسول اللہ کی وصال کی خبر سن کر بکھر گئے تھے اللہ نے ان کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ اب ہم ان کا ذکر نہیں کر سکتے اس انداز سے کہ صحابہ کے لیے دلوں کے اندر نفرت کے بیچ ہو جائے۔
یہیں کی ایک بڑی مشہور شخصیت، ان کے کلپ سننے کو ملتے ہیں، صدیق اکبر ایسے بھاگے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، عمر فاروق ایسے بھاگے مدینے تک پہنچے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں سن کر، آپ کی قلت مطالعہ تو ہے لیکن صحابہ کے لیے ایسی بات نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ وہ بات کرتا ہوں جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مسلح کیا گیا، مسلح کہتے ہیں چہرے کو مسح کر دینا، ناک کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا، ہونٹ کاٹ دینا، کان کاٹ دینا اور چہرے کا حلیہ بھی کاٹ دینا۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے محمد کے اصحاب کا مسلح کرنے کا کسی کو نہیں کہا تھا، جس نے کیا ہے وہ خود کیا ہے۔ یہ مجمع الزوائد کی حدیث ہے اور امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کی ہے۔ آپ سنیے اگلی بات، اس نے کہا لگتا ہے محمد مارے گئے، ابو بکر بھی مارا گیا، عمر فاروق بھی مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں ابو سفیان کو جواب دوں۔ آپ نے فرمایا کچھ دیر خاموش رہو، لیکن عمر فاروق بول اٹھے اے اللہ کے دشمن، محمد بھی یہیں پر ہے، ابو بکر بھی یہیں پر ہے، میں عمر فاروق بھی یہیں پر۔ اس کا مطلب یہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ یہ جنگ کے بعد کی بات کر رہا، جب مسلح کیا گیا، ان کی لاشوں کو دیکھا گیا، تو بہرحال یہ بھی جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ صدیق اکبر ایسے بھاگے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو مولا علی نے آپ کے جنازے پر آ کر کہا لوگ مجھے کہتے ہیں میں شجاع ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر مجھ سے بھی زیادہ شجاع تھا۔ جب غزوہ بدر کا موقع تھا، تمام لوگ بکھر گئے تھے، جنگ کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تنے تنہا ابو بکر صدیق فرما رہے تھے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی کہ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکے سے 3000 کا لشکر چل کر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی ہے، تمہاری کیا رائے ہے کہ مکے میں مدینے میں رہ کر کفار کا مقابلہ کیا جائے یا باہر جا کر کیا جائے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ یہ فیصلہ نہ کر دیں کہ ہم باہر مدینے سے جا کر لڑیں گے۔ اگر مدینے میں رہ کر لڑیں تو کفار کہیں گے یہ ڈر گئے اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو ہم ڈر کر مدینے میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے فیصلے کی تائید فرمائی اور مدینے سے باہر جا کر احد کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی تلوار کو بلند کیا، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، اور آپ نے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تمام صحابہ متمنی تھے، ان میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، مولا علی بھی تھے، سیدنا زبیر بھی تھے کہ اس کا حق یا رسول اللہ ہم ادا کریں گے۔ اس کا حق ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد کا دن ہے، آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس تلوار کے ساتھ دشمن کو اتنا کاٹا جائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور دشمن کی کھوپڑیاں کٹ کٹ کر زمین پر گرتی جائیں۔ اب مولا علی کی شجاعت میں کسی کو شک ہے؟ نہیں ہے، وہ تو شیر خدا ہے، لیکن رسول اللہ نے تلوار ان کو نہیں دی، اس سے مولا علی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، اگر رسول اللہ نے کسی صحابی کو کسی شخص سے نوازا ہے تو یہ دوسرے کی تنقیص نہیں ہوتی۔ آپ مولا علی کی شانیں سنا کر کہتے ہیں ابو بکر میں تو یہ چیز نہیں تھی، عمر فاروق میں یہ تو چیز نہیں تھی، ان کی تنقیص کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اگر ہم اسی قاعدے کو یہاں پر دیکھیں تو پھر مولا علی کو تلوار کیوں نہیں دی گئی؟ رسول اللہ نے ابو دجانہ کو دی، اور ابو دجانہ نے تلوار لی اور آپ اپنے پاس ایک سرخ کپڑا رکھتے تھے اور اس کو نکال کر سر پر باندھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دیکھیں گے اس تلوار کا حق میں کیسے ادا کرتا ہوں۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ مجھے ذہن میں ایک سوال تھا کہ مصطفیٰ کریم نے بڑے بڑے جری صحابہ ان کو تلوار نہیں دی، اپنی تلوار ابو دجانہ کو کیوں دی ہے؟ یہ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ صفیہ کے بیٹے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی تلوار دینے کے عمل کو دیکھا اور اس کی حکمت جاننے کے لیے ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ ابو دجانہ دشمن کو کاٹتے جا رہے تھے اور تلوار جب کند ہو جاتی تھی اس کو پتھر پر پھر تیز کرتے تھے، پھر آپ آگے چلنا شروع ہو جاتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ آپ دشمن کی صفیں چیرتے چیرتے احد کے اس پہاڑی دھرے تک جا پہنچے جہاں پر مشرکین کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابو دجانہ نے جب تلوار اٹھائی تو سامنے
ہند بنت عتبہ تھی. آپ نے تلوار کو نیچے کر لیا. آپ کو دیکھ کر سیدنا زبیر نے کہا اس کو کیوں نہیں مارا؟ تو آپ نے فرمایا یہ رسول اللہ کی تلوار کا حق نہیں ہے کہ اس سے کسی عورت کو مارا جائے. یہ ہے ادب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ میری تلوار سے کسی عورت کو نہیں مارنا. تو معلوم ہوا کہ محبت اور تعظیم اپنے راستے خود ہی تلاش کر لیا کرتے ہیں. آپ ہر چیز کی دلیلیں مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں بوٹھے جملہ کدھر لکھا ہے، قیام میلاد کدھر لکھا ہے، سلام کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو صحابہ سے پوچھئے تمہیں کس نے کہا تھا کہ رسول اللہ کی تلوار سے عورت کو نہیں مارنا؟ تمہیں کس نے کہا تھا سیدنا سلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حالت جنابت میں رسول اللہ کی سواری کو ہاتھ نہیں لگانا؟ حضرت ابو ہریرہ آگے سے آ رہے ہیں، رسول اللہ ادھر سے جا رہے ہیں، گلی سے دیکھ کر راستہ پلٹ جاتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ آج کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر راستہ پلٹ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ حالت جنابت میں تھا، آپ سے سلام کرنا ادب کے تقاضوں کے منافی سمجھا. یہ ادب رسول تھا. اس پر کون سی دلیل تھی صحابہ کے پاس کہ رسول اللہ نے کہا کہ حالت جنابت میں میرے گھوڑے کو ہاتھ نہیں لگانا، حالت جنابت میں ہو تو مجھ سے مصافحہ نہیں کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ان اعمال کی تحسین فرما کر امت کو سبق دے رہے تھے کہ عمل وہی اچھا ہے جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں میری تعظیم ہے. تو بہرحال ابو دجانہ آگے چیرتے چیرتے نکل رہے ہیں اور اس جنگ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو واحد صحابی تھے جن کو خود رسول اللہ تیر دے رہے تھے. مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ کہہ رہے تھے فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، سعد تیر چلاتا جا. اچھا سعد بن ابی وقاص نے 100 سے زیادہ تیر دشمن کو مارے اور یہ تیر دینے والے خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے اس جنگ میں سیرت النبویہ میں ابو زید دہلان مکی نے لکھا کہ رسول اللہ نے 100 مرتبہ کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. صحابہ پر کیسے بات کر سکتے ہیں آپ؟ صحابہ کی ذوات مقدسہ تو وہ ہیں جب سعد بن معاذ کا وصال ہوا، 37 سال کے یہ صحابی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ نے کہا تم جانتے ہو اس کے وصال سے آج اللہ کا عرش بھی ہل گیا. سعد بن معاذ کے وصال پر ہم اہل بیت کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنے والے لوگ ہیں اور صحابہ کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنے والے لوگ ہیں. صرف 10 محرم منا لی اور ثبوت دے دیا ہم رسول اللہ کی نسبتوں کا احترام کرتے ہیں. رسول اللہ کی نسبتیں صحابہ کے ساتھ بھی ہم مانتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ بھی ہم مانتے ہیں. آج جو دن منایا جا رہا ہے یہ اسی لیے منایا جا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ کی ہر نسبت کو کروڑوں سلام کہتے ہیں. سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ سعد تیرے لیے آج ایک دعا کرتا ہوں. وہ دعا کیا تھی آپ کو پتہ ہے؟ سعد بن ابی وقاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ آج کے بعد جو دعا بھی مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا. مستجاب الدعوات ہو گئے. سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات ہو گئے کہ آج کے بعد تو جو دعا بھی مانگے گا وہ قبول ہوگی. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص نے کچھ صحابہ کی توہین کی. سعد بن ابی وقاص جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا یا اللہ اس شخص کا شر ابھی ختم فرما دے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ اونٹ کہاں سے بھاگا ہوا آیا اور اس شخص کو لوٹ کر چلا گیا. تو ہم کہنے لگے سعد آپ کی بدعا تو اس شخص کو فوراً اثر کر گئی. سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے اور آپ نے کس کے لیے دعائے ضرر کی؟ اس شخص کے لیے کی جو گستاخ صحابہ ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابو طلحہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کر رہے ہیں. یہاں سے تیر نہ آ جائے وہاں سے تیر نہ آ جائے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ ہر تیر آپ اپنی پشت پر لے رہے تھے اور رسول اللہ کو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کا غلام آپ کے سامنے کھڑا ہے. ابو طلحہ کی پشت دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی پشت ایسے ہو گئی تھی جیسے وہ کانٹوں والا ایک جانور ہوتا ہے جس کی پشت پر کانٹے ہوتے ہیں. آپ کو دیکھ کر ہم سمجھ رہے تھے گویا کہ وہ جانور ایسا ہے. آپ کی کمر پر اتنے زیادہ تیر لگے ہوئے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فقیر کو 2017 میں ان کے روزہ اقدس پر حاضری کا اللہ نے شرف دیا ماہ رمضان میں. یقین جانیے کہ میں جتنا یہ دروازہ دور ہے اتنی دور تھا وہاں سے خوشبو آ رہی تھی ان کی قبر سے. ان کی قبر مہک رہی تھی. یہ قبر کیوں مہک رہی تھی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کے قریب سے گزرے تو صحابہ کہتے ہیں میں خوشبو آئی تو رسول اللہ نے 3 بار کہا سر ہلا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوثر نیازی کہتا ہے کہ میں بخارا میں جب گیا تو مجھے دور سے امام بخاری کی قبر کی خوشبو آ رہی تھی تو میں نے وہاں پر جو لوگ تھے منتظمین ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی قبر سے خوشبو آتی ہے, آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ اس نے مجھے اپنی زبان میں ایک بات کہی, اس نے کہا ہم کوئی خوشبو نہیں لگاتے, یہ وفاؤں کی خوشبو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1988 میں ایک ہمارے دوست بغداد شریف میں گئے تو وہاں سے بیعت ہوئے کہ غوث اعظم کے روضہ اقدس پر شیخ محمد ان سے ملے, ان سے بیعت ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر غوث اعظم کے روضہ اقدس سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ وہاں پر میں نے شیخ سے پوچھا حضرت یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو ہے, کیونکہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے تو اس خوشبو کو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں پر ظاہر فرما دیتا ہے. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر اقدس سے دور سے خوشبو آ رہی تھی, اور یہ وہ واحد صحابی ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ سبل الہدا میں امام صالحی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ کے جنازے پر 70 بار تکبیرات فرمائی, 70 مرتبہ تکبیرات کہی.